بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بصرہ میں ایک صاحب مسکی یعنی مشک بار کے نام سے مشہور تھے۔ وہ خوشبو سے اتنے معطر رہا کرتے تھے کہ جس رستے سے گزرتے وہ رستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کی خوشبو سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا، جناب آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ کی کثیر رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نہ کوئی خوشبو خریدی ہے اور نہ لگائی ہے۔ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں بہت ہی خوبصورت اور باحیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو کسی نے میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ بس مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ عورت مجھے ایک محل میں لے گئی اور مجھے ایک مزین اور آراستہ کمرے میں بٹھا دیا۔ اسی کمرے میں زیورات سے مزین خوبصورت لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے خوبصورت قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا۔ وہ اپنی ناجائز و حرام خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے در پہ ہو گئی۔ میں اس حالت میں بہت گھبرا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گندے ارادے سے باز نہیں آنے والی، پس اس وقت میرے ذہن میں گناہ سے بچنے کی ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اس سے کہا مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے خادمہ عورتوں کو بلوا کر کہا اپنے آقا کو بیت الخلاء لے جاؤ۔ بیت الخلاء جاتے وقت بھاگ جانے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ بس مجھے اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا۔ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے منہ ہاتھ وغیرہ کو آلودہ کر دیا اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، اور جو خادمہ باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ وہ پاگل پاگل کا شور مچاتے ہوئے بھاگی۔ سب خادمہ عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں کچھ دیر وہاں اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ سب جا چکی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تمہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے یہ مشک کی سی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، شرم و حیا وہ وصف ہے جو انسان کو ہر اس کام سے روکتا ہے جو اللہ پاک کے نزدیک اور اللہ پاک کی مخلوق کے نزدیک برا ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا واقعے سے معلوم ہوا ہے۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔